بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو سبسکرائب اور لائک ضرور کر لیں، کیونکہ اس سے ایک تو موٹیویشن اور کام کرنے میں مزہ آتا ہے، اور دوسرا آپ کی پسند کا پتہ چلتا ہے کہ آپ کو کس قسم کی خبریں پسند ہیں۔ شکریہ۔ بھارت کو سخت لاک ڈاؤن بھی نہ بچا سکا، نیو یارک ٹائمز کی وزیر اعظم مودی پر تنقید۔ ایئرپورٹس پر مسافروں کی 90% کمی۔ چینی کمپنی شیامی کی طرف سے 4G موبائل فونز بننا بند۔ ورلڈ T20 کپ 2021 کی میزبانی سے بھارت یقیناً محروم ہو سکتا ہے۔ دنیا کی بلند ترین چوٹی ماؤنٹ ایورسٹ کی پیمائش کا دوبارہ آغاز۔ حجاب پہننے والی مسلمان خاتون برطانیہ کی تاریخ کی پہلی جج مقرر۔ بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ کا کوچوں کی تنخواہوں میں کمی کا اعلان۔ چین عالمی طاقت کے طور پر تیزی سے امریکہ کی جگہ لے رہا ہے، یورپی یونین۔ ڈومینک برطانوی وزیر اعظم کے لیے مصیبت کیوں بن گیا ہے؟ تو آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی ڈیٹیل کی طرف۔ بھارت میں 2 ماہ سے جاری رہنے والے سخت لاک ڈاؤن بھی کورونا کے پھیلاؤ کو نہیں روک سکا۔ نیو یارک ٹائمز کی ایک رپورٹ کے مطابق بھارت میں لاک ڈاؤن نرم ہوتے ہی کورونا مریضوں کی تعداد 1,51,000 سے بڑھ گئی۔ بھارت میں کورونا سے ہلاکتوں کی تعداد 4,300 سے تجاوز کر چکی ہے۔ نیو یارک ٹائمز کی رپورٹ کے مطابق اس دوران بنگلہ دیش اور پاکستان میں کورونا وبا کا پھیلاؤ کا تناسب ہمسایہ ملک بھارت کے مقابلے میں کم رہا۔ رپورٹ نے کہا کہ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کی کورونا پالیسی نے مزدور طبقے اور غریب آدمی کی زندگی اجیرن کر دی۔ پاکستان میں بھارت کے مقابلے میں مریض کم تھے۔ جنوبی ایشیا میں لاک ڈاؤن ہی نہیں، دیگر عوامل بھی اہم تھے جنہیں مودی نے نظر انداز کر دیا۔ نیو یارک ٹائمز مزید لکھتا ہے کہ بھارتی مالیاتی دارالحکومت ممبئی اور چنئی اپنے بیشتر صحت کے وسائل گوا بیٹھے۔ ممبئی میں سب سے زیادہ 20% کورونا مریض سامنے آئے ہیں۔ رپورٹ میں مزید لکھا گیا ہے کہ وزیر اعظم مودی کے آبائی علاقے گجرات میں بھی ایسی ہی صورتحال ہے۔ مودی کی پالیسیوں نے لوگوں کو بھوک اور افلاس سے دوچار کر دیا۔ کورونا کی صورتحال کے پیش نظر انٹرنیشنل فائنانس کارپوریشن کی جانب سے ایئرپورٹ پر مسافروں کی آمد کے حوالے سے ایک رپورٹ جاری کی گئی ہے۔ دنیا کے 4,000 سے زائد ایئرپورٹس پر 2019 میں ماہانہ اوسطاً 75 کروڑ مسافروں نے سفر کیا۔ اس تازہ رپورٹ کے مطابق اپریل 2020 میں ایئرپورٹس پر مسافروں کی آمد میں 90% کمی دیکھنے میں آئی۔ انٹرنیشنل فائنانس کارپوریشن کی رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ کورونا سے پہلے ایئرپورٹس کی آمدنی $172 ارب رہنے کے اندازے تھے، جبکہ اب کورونا کے بعد $74 ارب آمدنی کے اندازے ہیں۔ چین کی معروف ٹیکنالوجی کمپنی شیامی نے اعلان کیا ہے کہ کمپنی 2020 کے اختتام تک 4G اسمارٹ فونز بنانا بند کر دے گی۔ شیامی پچھلے کئی ماہ سے 5G اسمارٹ فون بنا رہی ہے، اور اب انہوں نے نئے 4G موبائل فونز بنانا بند کرنے کا بھی اعلان کر دیا ہے، کیونکہ اب کمپنی مکمل طور پر 5G ٹیکنالوجی پر کام کرنا چاہ رہی ہے۔ دوستو، پچھلے سال چین سے دنیا بھر میں پھیلنے والے کورونا نے جہاں دنیا بھر کے تمام تر نظام کو ٹھپ کر رکھا ہے، تو وہیں کورونا کی وجہ سے ٹیکنالوجی کی صنعتوں کو بھی بے حد نقصان پہنچا ہے۔ عالمی وبا کے پیش نظر متعدد ٹیکنالوجی کمپنیوں نے اپنے دفاتر اور فیکٹریاں بند کر دی تھیں، لیکن اب احتیاطی تدابیر کرتے ہوئے متعدد کمپنیوں نے اپنی سرگرمیاں بحال کرنا شروع کر دی ہیں۔ T20 ورلڈ کپ 2021 کی میزبانی بھارت کے ہاتھوں سے نکلنے لگی۔ ICC نے ورلڈ T20 کپ 2021 کی میزبانی واپس لینے کے لیے بھارت کو خبردار کر دیا ہے۔ ٹیکس چھوٹ کے معاملے پر ICC اور انڈین کرکٹ بورڈ کے درمیان معاملہ شدت اختیار کر گیا ہے۔ ICC کا کہنا ہے کہ اگر بھارتی کرکٹ بورڈ اپنی حکومت سے ایونٹس میں ٹیکس چھوٹ لینے میں ناکام رہا تو اس سے میزبانی واپس لینے کا حق رکھتے ہیں۔ انڈین کرکٹ بورڈ نے ICC کو 18 مئی تک ٹیکس استثناء کے شواہد پیش کرنا تھے، لیکن بھارتی کرکٹ بورڈ ایسا نہیں کر سکا، اور کورونا کی آڑ میں ICC سے 30 جون تک توسیع کی درخواست کی، لیکن انٹرنیشنل کرکٹ کونسل نے بھارتی کرکٹ بورڈ کی درخواست مسترد کر دی ہے۔ بھارت میں عالمی کپ پر پہلے ٹیکس سے استثناء حاصل تھا، لیکن 2016 کے T20 ورلڈ کپ میں بھارتی حکومت نے ٹیکس کاٹ دیا تھا۔ دوستو، BBC لکھتا ہے کہ چین کی ایک سروے ٹیم ماؤنٹ ایورسٹ پر پہنچ چکی ہے۔
یہ ٹیم کورونا کے وبائی مرض کے دوران دنیا کی بلند ترین چوٹی پر جانے والی واحد ٹیم ہے۔ یہ سروے ٹیم ماؤنٹ ایورسٹ کی اونچائی دوبارہ ماپنے کے لیے وہاں پہنچی ہے۔ 2005 کی پیمائش کے بعد سے چین یہ کہتا رہا ہے کہ ماؤنٹ ایورسٹ کی اونچائی 8,844 میٹر ہے، لیکن نیپال برطانوی نو آبادیاتی دور کے دوران سروے آف انڈیا کے ذریعے مقرر کردہ 8,848 میٹر کے اعداد و شمار کا استعمال کرتا ہے۔ نیپال نے 2017 میں اونچائی کی پیمائش کے اپنے منصوبے کا آغاز کیا تھا۔ گزشتہ برس اکتوبر میں چینی صدر کے دورہ نیپال کے دوران دونوں ملکوں نے اس بات پر اتفاق کیا تھا کہ وہ دنیا کی بلند ترین چوٹی کی اونچائی کا اعلان مشترکہ طور پر کریں گے۔ یہ واضح نہیں ہے کہ اگر دونوں ملکوں کی پیمائش مختلف آتی ہے تو وہ اس کا حل کیا تلاش کریں گے۔ 2015 میں آنے والے ایک بڑے زلزلے کے اس پہاڑ پر آنے والے اثرات کا جائزہ لینا بھی ابھی باقی ہے۔ ماؤنٹ ایورسٹ انڈیا اور نیپال کی سرحد پر واقع ہے اور دونوں طرف سے اس پر چڑھا جا سکتا ہے۔ صرف چین نے ہی اپنے شہریوں کو کورونا کی وبا میں اپنے شہروں کو اس چوٹی پر چڑھنے کی اجازت دی ہے، جبکہ نیپال نے کورونا کی وبا کے پیش نظر اپنی تمام مہمات کو منسوخ کر دیا ہے۔ رافعہ ارشد حجاب کے ساتھ برطانیہ میں جج کے عہدے پر فائز ہونے والی پہلی مسلمان خاتون بن گئی ہے اور وہ جلد ہی مڈ لینڈ میں ڈپٹی اٹارنی جنرل کا عہدہ سنبھالیں گی۔ 40 سالہ رافعہ ارشد کا تعلق لیڈ سے ہے۔ رافعہ نے بتایا کہ 11 سال کی عمر میں جج بننے کا خواب دیکھا تھا۔ لاء کالج کے انٹرویو کے وقت اہل خانہ نے حجاب اتارنے کو بھی کہا تھا، لیکن انہوں نے انکار کر دیا تھا۔ رافعہ ارشد نے کہا کہ میں نوجوان مسلمانوں کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ وہ جس کے بارے میں سوچ سکتے ہیں اسے حاصل بھی کر سکتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ میں اس بات کو یقینی بنانا چاہتی ہوں کہ معاشرے میں مختلف نظریات اور سوچ رکھنے والے افراد کے مسائل کو بھی سنا جائے۔ یہ معاشرے کی تمام خواتین کے لیے اہم ہے، بالخصوص جو مسلمان ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ اتنا آسان نہیں ہے اور میں اس کے لیے کئی سالوں سے محنت کر رہی ہوں۔ جب میرے عزیز و اقارب نے کہا کہ حجاب پہننے سے کامیابی کے امکان کم ہو جائیں گے، میں نے اس وقت بھی اسے ترک نہیں کیا۔ بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ نے غیر ملکی کوچوں کے معاہدوں پر نظر ثانی پر غور شروع کر دیا ہے، کیونکہ بورڈ توقع کر رہا ہے کہ کورونا کی وجہ سے وہ یہ رقم ضائع کرے گا۔ وبائی امراض کی وجہ سے موجودہ حالات میں پوری دنیا میں تاحال کوئی کھیل اور کام ممکن نہیں ہے۔ زیادہ تر ملازمین کی طرح بنگلہ دیش ٹیم کا غیر ملکی کوچنگ عملہ بھی غیر معینہ مدت تک چھٹی پر ہے۔ کرکٹ بورڈ نے کہا ہے کہ ڈینیل ویٹوری کا معاہدہ گزشتہ سال 20 اکتوبر کو شروع ہوا تھا اور اس سال T20 ورلڈ کپ کے بعد 15 نومبر تک چلے گا۔ اس ٹائم فریم کے مطابق $2500 امریکی یومیہ کے حساب سے ڈینیل ویٹوری کو BCB کے مجموعی طور پر 100 دن کام کرنے کا معاہدہ کیا گیا تھا۔ بورڈ نے مزید کہا کہ موجودہ حالات میں ڈینیل ویٹوری بورڈ کو بہت مہنگے پڑ رہے ہیں، لہٰذا ہمیں دیکھنا ہے کہ اس کے ساتھ بھی معاملات کیسے انجام طے پا سکتے ہیں۔ بورڈ نے کہا کہ کام کرنے کے دن کے مطابق ویٹوری کی ادائیگی کی جائے گی، اس سے زیادہ ادائیگی کا کوئی امکان نہیں ہوگا۔ یورپی یونین کے وزیر خارجہ جوزف بوریل نے کہا ہے کہ چین عالمی طاقت کے طور پر امریکہ کی جگہ لے رہا ہے۔ یورپی یونین کے وزیر خارجہ جوزف نے کہا ہے کہ ماہرین جس ایشیائی صدی کی آمد کی پیشگوئی کر رہے تھے اس کا شاید کورونا کی وبا کے دوران ظہور ہو چکا ہے۔ ایسے شواہد ہیں کہ چین عالمی طاقت کے طور پر امریکہ کی جگہ لے رہا ہے اور یورپی یونین کو چین کے حوالے سے ایک مضبوط پالیسی طے کرنا ہوگی۔ تاریخ میں کورونا کی وبا کو ایک ایسا فیصلہ کن موڑ کے طور پر دیکھا جائے گا جب دہائیوں بعد امریکہ دنیا کی رہنمائی کرتا ہوا نظر نہیں آئے گا۔ جوزف بوریل نے جرمنی کے سفارتکاروں کی کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ تجزیہ کار کافی عرصے سے امریکہ کی سربراہی میں چلنے والے عالمی نظام کے خاتمے اور ایشیائی صدی کی آمد کی باتیں کر رہے تھے۔ یورپی یونین کے وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ اب یہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہے اور ہم کسی ایک سائٹ کا انتخاب کرنے کے لیے ہمارے اوپر دباؤ بڑھتا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ اور چین کی رقابت کی وجہ سے عالمی ادارے ایسا کردار ادا نہیں کر پا رہے جس کی اس مشکل گھڑی میں ضرورت تھی۔ یورپی یونین کو اپنے مفادات اور اپنی قدروں کو سامنے رکھنا ہوگا اور کسی کا اعلی کار بننے سے بچنا ہوگا۔ برطانوی وزیر اعظم کو پہلے ہی صحت عامہ اور معاشی بحرانوں کا سامنا ہے اور اس دوران وہ ایک نئے بحران کی زد میں آگے ہیں جس کی وجہ ان کے مشیر اعلیٰ ڈومینک ہے، جنہوں نے لاک ڈاؤن کے دوران اپنی اہلیہ اور بچے کے ساتھ
گاڑی میں 400 میل کا سفر طے کیا تھا۔ ڈومینک نے کہا کہ وہ انگلینڈ کے شمال مشرقی شہر میں واقع اس گھر میں گئے تھے جو ان کے والدین کی ملکیت ہے، اور ایسا کرنا مناسب تھا۔ انہوں نے جب یہ سفر کیا تو اس وقت ان کی اہلیہ بیمار تھی، اور ڈومینک کا کہنا ہے کہ انہیں اور ان کی اہلیہ کو بچے کی دیکھ بھال کے متعلق ایک مشکل صورتحال کا سامنا تھا۔ وزیر اعظم بورس جانسن نے اپنے مشیر کا دفاع کرتے ہوئے کہا ہے کہ انہوں نے جو کیا وہ قانون اور ضوابط کے مطابق تھا۔ اپنے بیان میں ڈومینک نے کہا کہ مجھے معلوم ہے کہ لاکھوں لوگ مصیبتیں برداشت کر رہے ہیں اور ہزاروں ہلاک ہو چکے ہیں۔ مجھے یہ بیان پہلے ہی دے دینا چاہیے تھا۔ انہوں نے اپنے فعل کی وضاحت تو کی لیکن معافی نہیں مانگی، اور کہا کہ ان کا مستعفی ہونے کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ ڈومینک برطانوی سیاست میں سب سے اہم شخصیت ہیں، حالانکہ وہ غیر منتخب ہیں، لیکن بڑے پیمانے پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ یورپی یونین سے علیحدگی اور گزشتہ انتخابات میں بورس جانسن کی فتح کے پیچھے انہی کا دماغ کار فرما تھا۔ اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ بورس جانسن کا کام بڑی بڑی تقریریں اور اعلانات کرنا ہے، جبکہ منصوبہ بندی اور عملی جامہ پہنانے کا کام ڈومینک کرتے ہیں۔ مسٹر ڈومینک لاک ڈاؤن کے قواعد و ضوابط بنانے والے اہم ترین لوگوں میں سے ایک ہیں۔ یہ قواعد 23 مارچ سے نافذ ہوئے اور ان میں واضح طور پر کہا گیا ہے کہ ایسا کوئی بھی شخص گھر سے باہر نہیں نکلے گا جو خود کورونا سے متاثر ہو یا اس کے گھر میں کوئی کورونا کی وجہ سے بیمار ہو۔ تاہم مسٹر ڈومینک نے خود ایسا نہیں کیا، بلکہ اس کی بجائے انہوں نے اپنی اہلیہ کے ساتھ گاڑی میں 400 کلومیٹر کا سفر کیا اور اپنے والدین کے گھر چلے گئے، حالانکہ ان کی اہلیہ کورونا سے متاثر ہو چکی تھی۔ اس کے علاوہ گاڑی میں ان کا 4 سالہ بچہ بھی موجود تھا۔ وزیر اعظم کے دفتر سے باہر آتے ہوئے ڈومینک نے دعویٰ کیا کہ وزیر اعظم بھی ان کی حمایت کرتے ہیں کہ ان کا ایسا کرنا اس لیے جائز تھا کیونکہ وہ پریشان تھے۔ اگر وہ اور ان کی اہلیہ دونوں کورونا سے متاثر ہو گئے تو ان کے بچے کی دیکھ بھال کون کرے گا؟ تاہم زیادہ تر سیاستدانوں اور ملک میں اس واقعہ کے بارے میں عام خیال یہی ہے کہ اپنے اس عمل سے انہوں نے شاید قانون کی خلاف ورزی تو نہیں کی، لیکن یہ واضح طور پر لاک ڈاؤن کے جذبے اور روح کے خلاف ہے۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ لوگ بہت غصے میں ہیں۔ 2 مہینے سے گھروں میں قید رہنے کی وجہ سے لوگ یہ محسوس کرتے ہیں کہ عام لوگوں اور حکومت کے لیے قواعد و ضوابط مختلف ہیں۔ ہزاروں عام لوگوں نے اکثر بہت جذباتی انداز میں لکھ کر یا کہہ کر اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے کہ لاک ڈاؤن کے قواعد کی وجہ سے وہ کس طرح اپنے مرتے ہوئے رشتہ داروں سے ملنے سے محروم رہے یا ان کا آخری دیدار اور تدفین میں شرکت تک نہ کر سکے۔ تو دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔